نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سحر آشنا یقیناً شب زندگی نہ ہوتی، سحر آشنا یقیناً شب زندگی نہ ہوتی، جو حضور آ نہ جاتے کہیں روشنی نہ ہوتی۔ یہ نبی کی نسبتیں ہیں جو قریب کر رہی ہیں، یہ نبی کی نسبتیں ہیں جو قریب کر رہی ہیں، بخدا ورنہ کسی سے میری دوستی نہ ہوتی۔ ہر مسلمان کا یہی مسلک یہی ایمان ہے، ہر مسلمان کا یہی مسلک یہی ایمان ہے کہ منکر ختم نبوت منکر قرآن ہے۔ در حقیقت اس دور کا ہر ایک جھوٹا نبی، در حقیقت اس دور کا ہر ایک جھوٹا نبی شکل انسانی میں جیتا جاگتا شیطان ہے۔ لا نبی بعدی فرما گئے خود ختم رسول، لا نبی بعدی فرما گئے خود ختم رسول، جن کا ہر قول مبین اللہ کا فرمان ہے۔ نہایت ہی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، ہمارا آج کا یہ مختصر مگر عظیم الشان پروگرام صراط مستقیم کورس کے حوالے سے ہے کہ ہمارے جن بھائیوں نوجوانوں نے یہ کورس مکمل کیا ہے، آج ان کے اعزاز میں یہ تقریب رکھی گئی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان کا کورس پڑھنا، حضرات کا کورس پڑھانا اور ہمارے بڑوں کی اس محنت کو اللہ پاک قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، یہ کام آسان نہیں ہے، یہ کام بہت مشکل ہوتے ہیں۔ بظاہر ہم بڑے آسان نظر آتے ہیں، اس کے پیچھے بڑی محنت ہوا کرتی ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ ہمارے وہ دو علماء ہمارے بھائی کہ جنہوں نے زیادہ محنت کی، اس کورس کے اندر طلباء کو بھیجا کہ آپ کے سامنے ان کا اعزاز کیا گیا اور اکرام کے طور پہ انہیں کتاب دی گئی۔ آپ سوچیں، یہ اکرام حضرت مولانا محمد عبد القدوس گجر صاحب نے کیا ہے۔ اب بتائیں کل قیامت کے دن جس وقت آپ دنیا کے اندر محنت کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو اللہ پاک آپ کو کن کن انعامات سے نوازیں گے، ہم اس کو شمار بھی نہیں کر سکتے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہمارا آج کا جو عنوان صراط مستقیم کورس ہے، اور صراط مستقیم کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی؟ سیدھا راستہ۔ کیا معنی ہے؟ سیدھا راستہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ دکھایا، حضرت آدم علیہ السلام سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کا سلسلہ شروع ہوا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے
نبوت کا ختم نبوت کا تاج پہنا کے اس دنیا کے اندر بھیجا اور اعلان فرمایا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ اللہ فرماتے ہیں انبیاء آتے رہے لیکن اب جو نبی میں نے بھیجا ہے یہ آخری نبی ہے، اس نبی کے بعد اب کوئی اور نیا نبی پیدا نہیں ہوگا۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر تشریف لائیں گے، نمبر ایک وہ آقا کے بعد پیدا نہیں ہوئے، ان کی نبوت آقا سے پہلے کی نبوت ہے، وہ آقا سے پہلے پیدا ہو چکے ہیں اور تشریف بھی لائیں گے۔ قرب قیامت تو نبی بن کے تشریف نہیں لائیں گے بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کے تشریف لائیں گے۔ میرے بھائیو، یہ عقیدہ ختم نبوت کتنی اہمیت والا عقیدہ ہے، کتنی افادیت والا عقیدہ ہے کہ اس عقیدے پہ اللہ رب العزت نے 100 سے زائد قرآن کریم کی آیات اتاری ہیں۔ یہ عقیدہ کتنا اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ پاک نے 210 احادیث مبارکہ وہ منہ سے کہلوائی جن کے اندر عقیدہ ختم نبوت کا پرچار ہے، اور ختم نبوت کا عقیدہ کتنی اہمیت کا حامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جنگیں ہوئیں، ان جنگوں میں آپ کے نبوت کا جو دور ہے، جب تک آپ رہے، اعلان کے بعد جو آپ نے زندگی گزاری ظاہری وہ 23 سالہ ہے، اس 23 سالہ زندگی میں 268 صحابہ تمام جنگوں کے جمع کر کے شہید ہو گئے۔ لیکن جب عقیدہ ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو 1200 صحابہ نے اس عقیدے پہ جام شہادت نوش کیا۔ ان 1200 صحابہ کے اندر 700 صحابہ وہ تھے جو قرآن پاک کے حافظ تھے۔ اب توجہ کرنا، یہ عقیدہ ختم نبوت کتنا اہم عقیدہ ہے کہ اگر کوئی بندہ عقیدہ ختم نبوت کا انکار کرتا ہے، اس عقیدے پہ اس کا ایمان نہیں ہے، اس کے بارے میں امام العصر سید مولانا انور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، توجہ کرنا، آپ نے فرمایا طب کا مسئلہ ہے۔ مسئلہ کیا ہے کہ جس بندے کو کوڑ لگ جائے آپ اسے دنیا کی تمام دوائیں لا کر دے دیں، اب دنیا کے تمام طاقت والے نسخے اس کو لا کر دے دیں، دنیا کی تمام خوراکیں طاقت والی لا کے دے دیں، وہ جتنی کھاتا جائے گا اس پہ اثر کچھ نہیں ہوگا، وہ دن بدن کم ہوتا جائے گا۔ اور فرمایا جو بندہ عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے، یہ قرآن کی تلاوت کرے تب بھی قبول نہیں، یہ نماز پڑھے تب بھی قبول نہیں، یہ رات کو کھڑا ہو کے ساری رات اللہ کی عبادت کرے وہ عبادت بھی قبول نہیں۔ بلکہ اس سے آگے بڑا عجیب جملہ لکھا، حضرت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر یہ بندہ بیت اللہ کے صحن کے اندر مر جائے یہ پھر بھی جہنمی، یہ غلاف بیت اللہ کے غلاف کعبہ کے اندر مر جائے یہ پھر بھی جہنمی، حتیٰ کہ یہ بندہ روزہ نبوی کے قریب مر جائے یہ تب بھی جہنمی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کسی درخت کو گھن لگ جائے، اس کی جڑ کے اندر جب گھن لگتا ہے اس کا پھل باقی نہیں رہتا، اس کی شاخیں باقی نہیں رہتی۔ تو فرمایا عقیدہ ختم نبوت ایمان کی جڑ ہے، باقی جتنے عقیدے ہیں، جتنے اعمال ہیں، جہاد کا عقیدہ یہ بھی عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے ہے۔ اگر نماز ہے عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے ہے، زکوٰۃ ہے عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے ہے۔ فرمایا اگر عقیدہ ختم نبوت نہیں ہے تو کوئی چیز بھی اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اب توجہ کرنا، میں اگلی بات کہوں، بعض دفعہ ہمارے بھائی وہ بھولے بھالے جو دین کو سمجھتے نہیں لیکن دین کا درد ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں ہم تو اس بات کو جانتے نہیں یہ مرضیت کیا ہے، یہ عقیدہ ختم نبوت کیا ہے۔
اس لیے بعض دفعہ لوگ لا علمی کی وجہ سے کہہ دیتے ہیں ہمیں تو کوئی گناہ نہیں ہوگا کیونکہ ہمیں مسئلے کا پتہ نہیں تھا، ہمیں عقیدے کا پتہ نہیں تھا۔ جو عقیدہ جس کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک کی 100 سے زائد آیات اتاری، جس کے بارے میں میرے پیغمبر کی 210 سے زائد احادیث موجود ہیں، وہ عقیدہ اس کے بارے میں اگر کوئی کہتا ہے مجھے علم نہیں، میری پکڑ نہیں ہوگی، میں ان بھائیوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں میرے بھائی یہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے، کتنا اہم ہے۔ مرزا قادیانی یہ عام کافر نہیں، مرزائی یہ عام کافر نہیں، یہ ایسے بدبخت ہیں۔ مرزائیت نے جب نبوت کا دعویٰ کیا، اس نے صرف آقا کی نبوت کا انکار نہیں کیا بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے، ہر نبی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بشارت دی ہے۔ تو مرزا نبوت کا دعویٰ کر کے تمام انبیاء کی بشارت کا انکار کر رہا ہے۔ مرزا قادیانی نبوت کا دعویٰ کر کے قرآن کریم کا بھی انکار کر رہا ہے، بلکہ صرف یہاں تک نہیں، مرزا قادیانی نے کہا، نعوذ باللہ توجہ کرنا، مرزا قادیانی کہتا ہے کہ آقا محمد تشریف لائے تو آپ تشریف لانے کے بعد شریعت کو مکمل نہ کر سکے، اس لیے اب اللہ نے دوبارہ مجھے نازل کیا تاکہ میں شریعت کو مکمل کر دوں۔ یہ لعنتی یہ دعویٰ کر کے الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کا انکار کر رہا ہے، بلکہ تذکرہ یہ مرزا قادیانی کی وحی ہے۔ جس طرح ہر نبی پہ وحی آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آئی وہ اللہ کا کلام قرآن مجید ہے۔ مرزا کہتا ہے مجھ پہ وحی آئی، اس وحی کا نام رکھا تذکرہ، اس کے اندر کہتا ہے جتنی آیات آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور مقام میں نازل ہوئی، کہتا وہ تمام آیتیں اس کے بعد اب دوبارہ میرے بارے میں نازل ہوئی، بتایا باقاعدہ اس نے آیات کو لکھا ہے۔ یہ اتنا بڑا لعنتی، اتنا بڑا کمینہ اور کذاب ہے جس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی، اللہ کی بھی توہین کی، صحابہ کی توہین کی، امہات المؤمنین کی توہین کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین کی۔ اس لیے میں آخری بات کر رہا ہوں، بعض دفعہ ہم یہ کہتے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا، ہماری پکڑ نہیں ہوگی، ہمیں علم نہیں تھا کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہے۔ تو الاشباہ والنظائر والا کہتا ہے اذا لم یعرف الرجل ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء لیس بمسلم انہ من ضروریات الدین۔ یہ فرماتے ہیں اگر کسی بندے کو یہ علم نہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، یہ بندہ مسلمان نہیں ہے، یہ بندہ مسلمان نہیں ہے۔ تو اس سے پتہ چلا ختم نبوت کا عقیدہ سیکھنا، ختم نبوت کا عقیدہ سکھانا یہ فرض ہے۔ جن کو علم نہیں ان پر سیکھنا فرض ہے، جن کو علم ہے ان کے ذمے سکھانا فرض ہے۔ سیکھیں گے نا پھر سیکھیں گے۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، انور شاہ کشمیری انہوں فرماتے ہیں کہ جو بندہ ختم نبوت کا دفاع نہ کر سکے، جو بندہ ختم نبوت کا دفاع نہ کر سکے، اس بندے سے گلی کا کتا اچھا ہے، گلی کا کتا اچھا ہے۔ یہ عقیدہ اتنا اہم ہے، یہ سیکھنا چاہیے نہیں سیکھنا چاہیے؟ سارے ہاتھ کھڑے ہیں، سیکھنا چاہیے نا۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ العزیز ان قریب ختم نبوت کورس رکھا جائے گا یہاں جامعہ کے اندر، انشاءاللہ العزیز اس کا اعلان اے مولانا کریں گے۔ شبان ختم نبوت پہ کام کر رہی ہے، یہ ایک جماعت ہے جس کے سرپرست اعلیٰ پیر طریقت رہبر شریعت امام الصلحاء حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب ہیں، اس کے امیر سید حضرت مولانا سید ناری شاہ صاحب یہ اس کے امیر ہیں، یہ ختم نبوت کا کام کر رہے ہیں۔
اور تحصیل تانگلیا کی خادمیت میرے ذمہ لگی ہے. میں آپ کا خادم ہوں، اس لیے آپ کے پاس درخواست لے کے آیا ہوں، آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ ہم گلی گلی اس عقیدے کو لے کے انشاءاللہ گھومیں گے. آپ کے پاس بھی آئے ہیں کہ آپ بھی عقیدہ ختم وہ سیکھ لیں. سیکھیں گے انشاءاللہ. تو انشاءاللہ اس کا اعلان بھی ہوگا، باقاعدہ تاریخ کا اعلان ہوگا. یہ عقیدہ ایک دن کا صرف 3 گھنٹے کا ہو. کتنے گھنٹے کا بھائی؟ 3 گھنٹے کا. تو تمام حضرات سے اپیل ہے اس کے اندر شرکت فرمائیں، اس عقیدے کو سیکھیں، اس کو آگے پہنچائیں، تاکہ کل قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ہم مستحق ہو سکیں. اللہ سے دعا ہے اللہ صحیح معنوں کے اندر محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح معنوں کے اندر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا البلاغ المبین.